فرینڈز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے انڈیا کی طرف سے ارمینیا کو آفر کیے گئے پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کے بارے میں۔ فرینڈز جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ ہی دنوں پہلے انڈیا اور ارمینیا کے مابین ایک ڈیفنس ڈیل سائن کی گئی ہے، جس میں انڈیا ارمینیا کو پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کے ساتھ آرٹلری شیلز بھی فراہم کرے گا، اور مزید اس ڈیل میں انڈیا کی طرف سے ارمینیا کو رشیا سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت حاصل کردہ کونکرس اینٹی ٹینک میزائلز کے ساتھ ساتھ انڈیا کے بنائے گئے انڈیجینس ناگ اینٹی ٹینک میزائلز کو بھی فراہم کیا جائے گا، اور مزید یہاں پر انڈیا کی طرف سے اس ڈیفنس ڈیل کی ٹوٹل کوسٹ 2000 کروڑ کی رکھی گئی ہے۔ فرینڈز اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا ارمینیا جیسے چھوٹے ملک جو کہ انڈیا کے ساتھ کوئی بارڈر بھی شیئر نہیں کرتا، اس کو یہ ملٹری ہارڈ ویئر کیوں فراہم کر رہا ہے، جبکہ اس پورے سینیریو کے پیش نظر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ارمینیا کے اس ریجن میں دو بڑے اپوننٹ ترکی اور آذربائیجان پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور یہاں پر ارمینیا کے ساتھ اس ڈیفنس ڈیل کی سائننگ سے کافی عرصہ پہلے انڈیا نے ترکی کو TB2 ڈرونز کے کافی بڑے آرڈر کی خریداری کا لالچ بھی دے رکھا تھا، اور مزید یہاں پر انڈیا کی طرف سے ترکی سے ان TB2 ڈرونز کے بڑے آرڈر کے نمبر کے بدلے میں پاکستان کو ان TB2 ڈرونز کی خریداری سے انکار کا بھی کہا گیا تھا، اور یہاں پر انڈیا نے اپنا ریجنل انفلوئنس بڑھاتے ہوئے ترکی سے یہ بھی مانگ کی تھی کہ وہ پاکستان کو کسی بھی قسم کا ملٹری ہارڈ ویئر فراہم نہ کرے، اور یہاں پر ترکی نے حسب روایت انڈیا کو اس جی حضوری سے انکار کر دیا تھا، اور جب انڈیا کا منہ ترکی کی طرف سے کالا کیا گیا تو انڈیا کی طرف سے آذربائیجان کو اپنے انڈیجینس بلٹ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر بھی آفر کیے گئے، اور یہاں پر بھی انڈیا کو منہ کی ہی کھانی پڑی اور آذربائیجان سے بھی اپنا منہ کالا کروایا۔ یہاں پر آذربائیجان کی طرف سے انڈیا کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو کافی اہمیت دیتا ہے، اور جب یہاں پر انڈیا کی دال نہیں گلی اور انڈیا کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی تو اپنے غصے کو نکالتے ہوئے ارمینیا جیسے چھوٹے ملک کو اپنے سپر ویپنز فراہم کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ان بھارتیوں سے کوئی یہ پوچھے کہ ارمینیا کے اسٹیٹ آف دی آرٹ S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم، T-72 اور T-90 مین بیٹل ٹینکس جب آذربائیجان کا بیٹل فیلڈ پر کچھ نہ بگاڑ سکے تو یہ پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹم کیا پدی کا شوربہ آذربائیجان کا بگاڑ سکیں گے۔ انڈیا کی ہمیشہ سے ہی یہ رونے دھونے کی عادت رہی ہے، جب کوئی کنٹری پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ڈیل فائنلائز کرتا ہے تو انڈیا کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کنٹری پر انفلوئنس کرتے ہوئے اس ڈیفنس ڈیل کو روکا جائے، اور یہاں پر ان پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کے مقابلے میں آذربائیجان کے پاس آلریڈی ترکی سے حاصل کردہ TRG-300 ٹائیگر اور اسرائیل سے حاصل کردہ LAR-160 ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز موجود ہیں، جبکہ یہاں پر یہ ترکش اور اسرائیلی ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز آلریڈی سیریا اور لیبیا کی کنٹیسٹڈ بیٹل فیلڈ میں اپنا لوہا بھی منوا چکے ہیں، جبکہ یہاں پر اس کے برعکس انڈیا کے بنائے گئے پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز ابھی تک کسی بھی کنٹیسٹڈ بیٹل فیلڈ میں یوز نہیں کیے گئے، تو ان کی کیپیبلٹیز پر ایک بڑا سوالیہ نشان بھی موجود ہے۔ فرینڈز اب یہاں ڈسکس کرتے ہیں ان پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کی کچھ اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں۔ یہاں پر ان پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کی مینوفیکچرنگ ٹاٹا گروپ اور ینترا پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے کی جاتی ہے، اور یہاں پر ان پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کی ایک ریجیمنٹ کی یونٹ کاسٹ $54 ملین کی بتائی گئی ہے، جو کہ اس کیٹیگری کے ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز میں کافی ایکسپینسو سمجھی جاتی ہے، اور مزید یہاں پر انڈیا کی طرف سے ان پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کے کئی اپ گریڈز بھی متعارف کرائے گئے ہیں، جن کو MK1، MK2 اور MK3 کے نام سے ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ان پیناکا ملٹی پرپز راکٹ لانچر سسٹمز کے MK1 اور MK2 ویریئنٹس میں 122 ملی میٹرز کے راکٹس کو لگایا گیا ہے، اور مزید یہاں پر انڈیا کی طرف سے
इन मल्टीपर्पज़ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के सबसे अपग्रेडेड वेरिएंट MK3 में 214 मिलीमीटर के एनहांस्ड गाइडेड रॉकेट्स को इंटीग्रेट किया गया है। जबकि यहाँ पर इन मल्टीपर्पज़ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की रेट ऑफ फायर की बात की जाए तो एक ट्रक पर 12 के आसपास रॉकेट्स को माउंट किया जा सकता है, जबकि इन पिनाका मल्टीपर्पज़ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की एक बैटरी पर 72 रॉकेट लॉन्चर्स माउंट किए जा सकते हैं, जो कि अपना पूरा वेपन्स लोड 44 सेकंड्स में अनलीश करने की भी सलाहियत रखते हैं। और मजीद यहाँ पर इन मल्टीपर्पज़ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की इफेक्टिव रेंज 75 किलोमीटर और मैक्सिमम रेंज 90 किलोमीटर की बताई गई है। और मजीद यहाँ पर इंडिया की तरफ से इन पिनाका मल्टीपर्पज़ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के वारहेड में हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ क्लस्टर म्यूनिशंस, एंटी पर्सनल और एंटी टैंक वारहेड को भी लगाया जा सकता है। और मजीद यहाँ पर इन मल्टीपर्पज़ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के वारहेड के डेटोनेशन मैकेनिज्म में क्लोज प्रॉक्सिमिटी और इलेक्ट्रॉनिक टाइम्ड फ्यूज को भी इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पर ये रॉकेट्स कॉन्टैक्ट प्रॉक्सिमिटी डेटोनेशन मैकेनिज्म में अपने टारगेट्स को टच करते ही डेटोनेट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर इसके बरक्स इलेक्ट्रॉनिक टाइम्ड फ्यूज डेटोनेशन मैकेनिज्म की मदद से रॉकेट्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए बनकर की अपर प्रोटेक्शन लेयर को भेदते हुए अंदर जाकर डेटोनेट होते हैं, जिसकी वजह से अंदर छुपे हुए दुश्मन को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। और मज़ीद यहाँ पर इन रॉकेट्स को पावर फराहम करने के लिए T930 मल्टी फ्यूल्ड टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ पर ये पिनाका मल्टीपर्पज़ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स 80 किलोमीटर की रेंज में 4.7 मैक की स्पीड भी अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। और मज़ीद यहाँ पर इन मल्टीपर्पज़ रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को नेविगेट करने के लिए रिंग लेज़र जायरो इंटरनल नेविगेशन के साथ साथ सैटेलाइट और GPS नेविगेशन के थ्रू भी गाइड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ तक क्लियर हुई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।